نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے چند نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو وہ بادل یہ جھک گیا اور اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر گرا دیا، تو وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا اور اب یہ پانی ایک سمت جو ہے وہ بہنے لگا۔ اب یہ شخص جس نے بادلوں سے آواز سنی تھی، یہ شخص اس نالی کے ساتھ چل دیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا۔ تو اس نے اس کسان سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس کسان نے کہا فلاں۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل سے آنے والی آواز اس نے جو سنی تھی۔ تو اس کسان نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے، تیرا نام میں نے اس سے سنا ہے، تو تو اپنے کھیت میں ایسا کیا کرتا ہے کہ تیری زمین کو بادل نے سیراب کیا؟ کسان نے جواب میں کہا کہ جب تم نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن لو کہ جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں اور ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور اپنے عیال کو کھلاتا ہوں، اور تیسرے حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھا آپ نے کہ اپنے مال کو اگلے نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تو اسے کیسی برکت ملی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ جو بنجر زمین ہو یا جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو وہ قادر مطلق ہے۔ جو ہر جگہ آسمان تو ہے، کوئی تو ایسی جگہ ہی نہیں جہاں آسمان نہ ہو، اور کوئی فضا بھی نہیں کہ جہاں زمین بھی نہ ہو، کہ بندہ زمین ہی پر ہوگا نہ کہ ہوا میں معلق ہوگا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، یعنی اس کسان نے اپنا مال 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ راہ خدا میں صدقہ کیا، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر، جبکہ تیسرا حصہ اسی باغ میں، کہ تاکہ اس کا یہ روزگار بھی چلتا رہے۔ تو ظاہر ہے کہ صدقہ کرنے کے بھی فضائل و برکات ہیں، اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنے کے فوائد ہیں اور اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور وہ جو تیسرا حصہ جو اسی باغ میں لگائے تو ظاہر کسب معاش، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ضروری ہے تاکہ بندے کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے صدقہ و خیرات کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ہدایت کا مجدہ سنایا گیا۔ چنانچہ فرمان خداوندی عز و جل ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز ایمان، ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی آیت مبارکہ کے اس حصے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس حصے کے تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یا مطلق انفاق، یعنی مطلق انفاق کیا، یعنی راہ خدا میں مطلقاً خرچ کرنا مراد ہے۔ یعنی اگر کسی کو زکوٰۃ ہے بھی نہیں یا زکوٰۃ فرض تھی اس نے ادا کر دی تو اب مطلقاً راہ خدا میں دیتا ہے صدقہ۔ تو خواہ فرض ہو یا واجب، جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ اور اموات کا ایصال ثواب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے مال کے حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں اور خوش دلی سے بر وقت زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرتے ہیں، اپنے مال ماں باپ پر، بہن بھائی پر اور اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کی موت پر ان کے ایصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 40واں برسی وغیرہ کر کے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، نیک نیتی سے شفا خانے بنواتے ہیں، حقوق عامہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ قرآن خوانی، اجتماع ذکر و نعت اور سنتوں بھرے اجتماعات کے انعقاد پر خرچ کرتے ہیں۔ مساجد، مدارس اور جامعات وغیرہ کی تعمیر و ترقی
اور روزمرہ کے اخراجات میں حصہ لیتے ہیں تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور دینی طلباء اور طالبات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو آئیے ہم بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے نہ صرف خود اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ضمناً جو اس کے ساتھ ساتھ جو صدقے کی تعریف بھی سن لیتے ہیں۔ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی جائے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کی جائے۔ تو صدقے کی تعریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی صدقہ وہی ہے کہ جس سے مقصود ریاکاری نہ ہو، حب جاں نہ ہو اور لوگوں میں اپنی واہ واہ نہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی طرف سے ملنے والے ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے دیا گیا ہو۔ تو یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ناکارہ ہو جائے نا، جو اپنے کام کی نہ ہو یا پہلے کام کی تھی اور اب ہمارے کام کی نہ رہی، تو وہ چیز صدقہ کرنی چاہیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ انسان جو چیز اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر رہا ہو وہ کارآمد ہونے کے ساتھ ساتھ عمدہ، بہترین اور مرغوب اور پسندیدہ بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہو یا نافلہ سب اس میں داخل ہیں۔ اور حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ خود رب تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب ترین مال خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ کنجوسی سے کام لینے کے بجائے اچھی اچھی نیتوں اور اخلاص کے ساتھ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کا دیا ہوا ہے، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی رضا کے لیے صدقہ کرنا یقیناً نعمتوں میں مزید اضافے کا باعث ہوگا، یعنی اس سے نعمتیں جو ہے مزید بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اور جبکہ اس کے برعکس قدرت کے باوجود صدقہ و خیرات سے ہاتھ روک لینا یعنی نہ دینا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
चुनाचे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, हाथ ना रोको वरना तुमसे भी रोक लिया जाएगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई राह खुदा में खर्च करने से हाथ रोकना, सदका व खैरात में कंजूसी करना, गिन गिन कर माल जमा करना और हाजतमंदों की तरफ से मुंह फेर लेना बहुत महरूमी की बात है। क्योंकि राह खुदा में खर्च करना और सदका व खैरात करना तो सादत का काम है। अगर हम नहीं करेंगे ये काम तो ये नेक काम अल्लाह तबारक व तआला किसी और से ले लेगा। और याद रखिए, जिस तरह राह खुदा में खर्च करना इंसान के अपनी जात के लिए मुफीद है, इसी तरह बुख्ल से काम लेना भी उसकी अपनी ही जात के लिए खसारे का बाइस है। हमें जो है वो राह खुदा में खर्च करना चाहिए और इसमें बुख्ल से काम नहीं लेना चाहिए, कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। और इसी तरह कंजूसी से काम लेना उसकी अपनी ही जात के लिए खसारे का बाइस है। और नेकी के कामों के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने सखी बंदों को चुन लेता है, जो दिल खोल कर राह खुदा में खर्च करते हैं और खूब खूब सदका व खैरात करते हैं। मगर इसके बावजूद उनके माल में हैरत अंगेज तौर पर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की और बरकत ही होती चली जाती है। जबकि कंजूस का हाल यह होता है कि कसीर माल और दौलत के बावजूद उससे अपना माल कम लगता है, जिसकी वजह से वो सदकात वाजिबा और नाफिला की अदायगी करने, नेकी के कामों में खर्च करने और मखलूक खुदा की मदद करने से जिंदगी भर कतराता रहता है कि कहीं मेरे माल में कमी वाक़ई ना हो जाए। और बिल आखिर एक दिन मौत का फरिश्ता उसके पास आ जाता है और उसकी मौत के बाद उसका सारा माल उसके वरसा के पास चला जाता है। आइए एक हिकायत सुनते हैं। हजरत सैयदना यजीद बिन मैसरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने बहुत ज्यादा माल और मता जमा किया हुआ था और उसकी औलाद भी काफी थी, तरह तरह की नेमतें उसे मुयस्सर थी। कसीर माल होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था, अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च ना करता, हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में इजाफा हो जाए। जब वो बहुत ज्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूंगा। चुनाचे वो अपने अहलो याल के साथ खूब ऐश और इशरत से रहने लगा। बहुत से खुद्दाम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म के मुंतजिर रहते। अलगर्ज वो उन दुनियावी आसाइशों में ऐसा मगन हुआ कि अपनी मौत को बिल्कुल भूल गया। एक दिन मलकुल मौत हजरत सैयदना इस्राईल अलैहिस्सलाम एक फकीर की सूरत में उसके घर आए और दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नॉक किया। गुलाम फौरन दरवाजे की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक फकीर को पाया। तो उससे पूछा, तुम यहां किस लिए आए हो? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उसी से काम है। तो खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो तो तुम्हारे ही जैसे किसी फकीर की मदद करने के लिए बाहर गए हैं। हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कुछ देर बाद दोबारा दरवाजा खटखटाया। गुलाम बाहर है तो उनसे कहा, जाओ और अपने आका से कहो मैं मलकुल मौत हूं। जब उस मालदार शख्स ने यह बात सुनी तो बहुत खौफजदा हुआ और अपने गुलामों से कहा, जाओ और उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। खुदाम बाहर आए और हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज कर लें और उसे छोड़ दें, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए और उस मालदार शख्स से कहा,
تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری کرنے سے روکے رکھا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت اور لعنت کا مستحق ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کو غنیمت جانیے۔ یقیناً یہ زندگی جہاں ایک بہترین نعمت ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کمانے اور آخرت بنانے کی زبردست مہلت بھی ہے۔ لہذا جتنی سانسیں باقی بچی ہیں ان میں جلدی جلدی نیکیاں کمائیے، خوب خوب صدقہ و خیرات کر لیجئے، ورنہ پیغام اجل آنے کے بعد یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر چاہنے کے باوجود بھی موقع نہیں ملے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا اپنا مال جو در حقیقت اسے آخرت میں کام آئے گا، اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی دلائے گا اور نار دوزخ سے بچائے گا، اور وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کے طور پر نیک کاموں میں خرچ کر دیا۔ یہی مال کام آئے گا کل بروز قیامت۔ البتہ وہ مال جو اس کے پاس موجود ہے اور وہ اسے اپنا ہی مال سمجھتا ہے، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، کہ حقیقت میں تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی، تم میں سے کس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال زیادہ پیارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمْ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرْ، انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ تو میرے میٹھے بیٹے اسلام بھائیوں، جتنا ہو سکے زندگی میں راہ خدا عز و جل میں اپنا مال صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں اور آخرت کے لیے جمع کریں، کہ وہی مال ہمارا ہے کہ جو آخرت کے لیے جمع ہو گیا۔ نہ یہ تو وارثوں کا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، جیسے ہی موت آئی اس مال کے مالک وارث ہو گئے، اور جو مال ہم نے آگے جمع کرا دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، راہ خدا میں دے دیا، غریبوں کو دے دیا،
تو وہ مال ہمارا جمع ہو گیا، جس کے ذریعے ہم نے مسجد بنائی، ہم نے جامعہ بنایا، ہم نے مدرسہ بنایا، تو وہ مال تو جمع ہو گیا، حقیقی مال تو وہ ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صدقے کی فضیلت پر چند فرامین سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، یعنی صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن یوم القیامہ فی ظل صدقاته، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ برہان والصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آخری حدیث پاک کے شرح میں فرماتے ہیں کہ خیرات کرنے والے سخی کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے کہ اولاً تو اس پر دنیاوی مصیبتیں آتی نہیں، یعنی اول تو یہ کہ اس پر دنیاوی مصیبتیں نہیں آتی، اور اگر امتحاناً یعنی اگر بطور امتحان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر امتحان ہو اور یہ مصیبتیں آ بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے سکون قلبی نصیب ہوتا ہے جس سے وہ صبر کر کے ثواب کما لیتا ہے۔ غرض کہ اس کے لیے مصیبت معصیت یعنی گناہ لے کر نہیں آتی بلکہ مغفرت لے کر آتی ہے، اور بری موت سے مراد خرابی خاتمہ ہے یا غفلت کی اچانک موت یا موت کے وقت ایسی علامت کا ظہور ہے جو بعد موت بدنامی کا باعث ہو، اور ایسی سخت بیماری ہے جو میت کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر کے ذکر اللہ سے غافل کر دے۔ غرض کہ سخی بندہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں راہ خدا میں اپنی راہ میں خوب سے خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو